ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹک میں کانگریس کے 2 لیڈروں کو پارٹی سے نکالنے کے معاملے پر بعض علماء اکرام کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس پر کرناٹک علماء فاؤنڈیشن نے سخت تنقید کی ہے۔ فاؤنڈیشن نے سوال اٹھایا ہے کہ صرف 2 سیاسی لیڈروں کے خلاف کارروائی پر ہی پریس کانفرنس کیوں کی گئی، جبکہ قوم کو درپیش کئی اہم مسائل آج بھی حل طلب ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ڈی جے ہلّی اور کے جے ہلّی کے متاثرین کوگیلو انہدام کے بعد بے گھر ہونے والے خاندان، حجاب کا مسئلہ، 2B ریزرویشن اور مسلمانوں سے کیے گئے وعدے جیسے اہم معاملات پر آج تک کوئی مؤثر آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی۔ کرناٹک علماء فاؤنڈیشن نے علماء اکرام سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قوم کے بڑے مسائل پر خاموشی اور صرف سیاسی معاملات پر سرگرمی دکھا رہے ہیں، کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ علماء اکرام کو چاہے کہ وہ عوامی مسائل پر بھی اسی طرح اور بلند آواز کریں اور حکومت کو جواب دہ بنائیں۔ ناظرین گرامی، ان تمام مسائل کو لے کر کے جو چیزیں بھی اس وقت کرناٹک میں ہو رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار جو ہے اس وقت کرناٹک میں کانگریس اور بالخصوص کانگریس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ، علماء اکرام کے ساتھ اور مسلم قائدین کے ساتھ، لیڈران کے ساتھ جو اپنایا جا رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک دیکھا جا رہا ہے، اور حد سے زیادہ تشویشناک اس میں یہ بات ہے کہ جو ہے سینئر لیڈران کو کنارہ کش کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، جس کو لے کر کے جس کو لے کر کے علماء اکرام میں بھی تشویش پائی جاتی تھی، لیکن اس سلسلے میں ہوئے ایک پریس کانفرنس نے جو ہے بہت سارے سوالات کھڑے کیے۔ دیکھیں اس سلسلے میں جو ہے اس وقت کرناٹک علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیے، دراصل بات یہ ہے، ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم رہتی ہے پریس کانفرنس میں۔ آج اتفاق سے آپ لوگ اچانک آ گئے تو مجھے خود بیٹھ کر کے اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے، نہیں تو ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم رہتی ہے۔ وہ جو پریس کانفرنس ہوئی جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، تھوڑا بہت میں نے بھی اس کو دیکھا، تفصیل سے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا خلاصہ لب لباب کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ اس میں جو ہے علماء کرناٹک کے نام سے آنند فانند تنظیم بنائی گئی، تنظیم تو نہیں، نمائندگی کے طور پر جو ہے ایک لیبل دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ متفقہ طور پر جو ہے تمام علماء کرام کی طرف سے، یا تمام بھی نہیں، کچھ علماء کرام کی طرف سے جو ہے متفقہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ تھا۔ تو اب ہر تنظیم کا الگ الگ نام تو وہ بھی جو ہے ممکن نہیں تھا، تفصیلات اس کے اندر شاید آئی ہیں، ڈرافٹ بھی بنا ہے، علماء کرناٹکا کے نام سے جو ہے کچھ بنایا گیا تھا وہ، تو وہ مختصراً جو ہے میں بھی دیکھا۔ یہ آنند فانند میں بنی ہے، اس طرح کا کیا آپ کی ثبوت ہے یا کچھ؟ نہیں، آنند فانند کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو ہے کوئی بنی بنائی تنظیم یا رجسٹرڈ تنظیم یا اس طرح کی جو ہے کوئی پرانی تنظیم نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، اس میں مجلس امارت کی بھی نمائندگی دکھائی گئی، اس کے اندر بعد میں دیگر تنظیموں اور اداروں کی بھی نمائندگی دکھائی گئی، جیسے مسلم متحدہ محاذ ہوتا ہے اس طور پر علماء کرناٹکا کر کے بنایا گیا، بنا کر کے جو ہے اس پلیٹ فارم کے تحت جو ہے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ آج تک کہیں پہ بھی تنظیم نظر؟ ہاں، یہ بس وقتی طور پر تھا میرے خیال سے، یہ شاید یہی پہلی بار یا یہی آخری بار، یا پھر آئندہ کبھی شاید اس طرح بیٹھیں گے تو شاید پھر جو ہے اس طرح علماء کرناٹکا کے نام سے بیٹھیں، اس پر جو ہے کوئی اعتراض کی بات ہے بھی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پر جو ہے کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ معاملہ ہمارے بنگلور کرناٹک کا ہے تو میں ہماری اپنی لوکل زبان ہی میں بولنا چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے کوئی اعتراض بھی جو ہے منجے نہیں ہے۔ اصل میں عزیز بھائی حافظ صاحب، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے، معاف کیجئے گا، ہمارے اپنے علماء جو یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس لیے کہ جو شخصیات وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے موٹے نہیں تھے، ماشاءاللہ ان کی اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقامات پر ان کی بڑی خدمات بھی ہیں ان کی، لیکن جو ہے افسوس کیا ہے بولے تو ہمارے کرناٹکا بنگلور کے اندر علماء میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہے، لیڈ کرنے کی، قیادت کرنے کی جو ہے صلاحیت نظر نہیں آتی فی الحال۔ میں اس کی زندہ مثال آپ حضرات کو دیتا ہوں کہ حضرت امیر شریعت کا وصال ہوا، رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا،
3 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया। अभी कुछ दिन पहले भी उस पर मैं स्टेटमेंट दिया। कोई उठ रहा उनको मेरे शरीयत बोल रहा, कोई उनको मेरे शरीयत बोल रहा, कोई उनको बोल रहा, कोई उनको बोल रहा है। लेकिन 3 महीने का अरसा गुजरने के बावजूद सबील इरशाद की तारीख तो आपको भी मालूम है, सबील में क्या मीटिंग हुई, फिर कैसे हंगामा हुआ, अफसोसनाक वाकयात क्या हुए, कैसे वो इख्तिताम को पहुंचा। उसमें जो है साफ लफ्जों में ऐलान किया गया कि जो है नया अमीर शरीयत बनने तक ये कुबूरी टेम्पररी आर्जी तौर पर जो है एक तंजीम बनाई गई है मजलिस इमारत के नाम से। तो ये उबूरी जाकर के जो है अल्लाह माफ करे कुबूरी बन गई है। ये वक्त जो है 3 महीने गुजर गए, अब तक अमीर शरीयत नहीं बन सके या नहीं बनाया जा सका। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे खुद अपने उलमा के अंदर जब इतना इख्तिलाफ है, हमारे अपने उलमा के अंदर जो है ऐसी कायदाना सलाहियत मौजूद नहीं है, तो फिर जो है क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फायदा होगा, क्या इससे जो है मफाद हासिल होगा। माफ कीजिएगा ये कहते हुए, ठीक है जो दावनगिरी इलेक्शन में हुआ मैं बिल्कुल जो है उससे इत्तेफाक नहीं करता। मुसलमान को टिकट देने का मुतालबा किया गया वो बिल्कुल बरहक है, बिल्कुल जो है जायज मुतालबा है, इसलिए कि 70-80 हज़ार की तादाद में जो है शायद 40% जो है मुसलमानों की वोटिंग है। अब उसके बावजूद ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है मुसलमान को वोट टिकट नहीं दिया गया, तो इस पर जो है हैरत का इजहार और अफसोस तो होना ही चाहिए। लेकिन जो है ये तन्हा एक मुद्दा नहीं है, ये तन्हा एक मुद्दा नहीं। फिर इसके तनाजुर में इसके बाद जो है कुछ हालात आए, कई लीडर्स जो है इस्तीफा दे दिए या कहीं को निकाल दिया गया, कहीं पर जो है तलवार लटक रही है। अब जाकर के जो है इस पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए उलमाए कर्नाटका के नाम से एक तंजीम बना करके उलमा जाकर के बैठे, अपनी नाराजगी का इजहार किया, ठीक है। लेकिन ये नाराजगी डीजे हंडी के मुसलमानों को जब उठाया गया तो उस वक्त कहाँ चली गई। आज भी जो है कई लड़के डीजे हंडी के स्टेशनों के अंदर मौजूद हैं, और फिर जो है वहाँ अखंडा को हटा करके फिर जो वहाँ एसी श्रीनिवास को बिठाया गया, वो इसी शर्त पर जो है लाया गया कि जो है डीजे हंडी के मुसलमानों का मसला हल किया जाएगा, उनको जेलों से बाहर निकाला जाएगा। 3 साल का अरसा गुजर गया, मुझे उसकी तायीद नहीं करना है और ना जो है उसकी तायीद में बयान देना है। मुझे ये कहना है कि ये इतना बड़ा कौम का हमारा मसला, आज भी हमारे तकरीबन 40-50 नौजवान जो है 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया जेलों के अंदर ही। कभी इस तरह बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे क्या, प्रेस क्लब में बैठ करके। टीपू जयंती का मसला आया, टीपू यूनिवर्सिटी के नाम से जो है यूनिवर्सिटी बनाती करके जो है ऐलान किया गया, तो कभी टीपू यूनिवर्सिटी अब तक नहीं बनाना, ये सिर्फ हवाबाजी हो रही है करके इसके ऊपर बैठ कर जो है कभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे क्या। अइम्मा किराम के हुकूक तल्फ हो रही, अइम्मा किराम के ऊपर जो है ज्यादती हो रही है। फिर जो है औकाफ के जायदाद का मसला, करोड़ों की अरबों खरबों की जायदाद नाजायज कब्जे उसके ऊपर ही, नाजायज तसल्लुत उसका है, नाजायज तरीके पर बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। कई एकरान तो ऐसे ही कि खुद हमारे मुसलमान कांग्रेस के लीडर्स उसके ऊपर जो है गलत तरीके पर काबिज हैं। इसके ऊपर कभी बैठ को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे क्या। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है भाई 2-3 लोगों को निकाला गया या खुद जो है वो रिजाइन हो गए, अब आप ये 2-3 लोगों की हिमायत में जाकर बैठने से अच्छा होता है कि आप कौम के लिए लड़ते, आप तालीम के लिए लड़ते, डीजे हंडी के मुसलमानों के लिए लड़ते, टीपू यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए आप लड़ते। इसी तरह और भी जो है गुज़िश्ता सालों में आप देख सकते हैं कांग्रेस हुकूमत के अंदर कई बड़े बड़े लीडरों का जो है यूं समझो आप जो है उनका कैरियर खत्म किया गया, जिसके अंदर जो है रोशन बेग साहब ही हमारे, इसी तरह जो है सीएम इब्राहिम साहब ही, सीके जाफर शरीफ साहब ही, और भी उससे पहले उसके बाद में कई इस तरह बड़े बड़े कद्दावर नेता, कद्दावर लीडर जो माशाल्लाह होम मिनिस्ट्री तक भी गए, यूनियन मिनिस्ट्री तक भी गए, उनको जो है मस्के में से बाल निकाल कर जैसा फेंक डालते वैसा फेंक डाले, कभी नहीं बैठे इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब जाकर के जो है बढ़ गए हैं, तो क्या वजह है इसकी। माफ कीजिएगा, मैं इसलिए इस पर अफसोस का इजहार कर रहा हूं कि कन्नड़ा चैनलों के अंदर जो तबसीर आ रही वो देख करके ऐसा लग रहा है कि बाकायदा जो है ये बैठे नहीं है बल्कि बिठाया गया है, ऐसी बात जो है समझ में आ रही है।
میں ہمارے علماء کرام سے مؤدبانہ طور پر، ہمارے بڑے ہی سروں کے تاج ہی ہمارے، یہ جو ہے اپنے وقار کو پہچانے. میں مثال دیتا ہوں ابھی ہمارے سبیل الرشاد کی. حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے شریعت ثانی کا دور جو ہے مجھے یاد ہے الحمدللہ، آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا. کوئی ایسا سی ایم نہیں گزرا جو وہاں آ کر کے جو ہے حضرت کے جوتے سیدھے نہ کیا. عزیز سیٹھ اتنا بڑا لیڈر ماشاءاللہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اندرا گاندھی کے سامنے انہوں سگریٹ سے گئے تھے. کافی صاحب اندرا گاندھی کے سامنے جو ہے ان کی عادت سے مجبور ہو کو، میں سگریٹ پیا تو نہیں ہوتا مجھے گھر کو، اندرا گاندھی کے سامنے جو سگریٹ جلایا آدمی، وہ آدمی آپ کو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے سیدھے کر کو جا رہا. جی ایچ پٹیل جیسا اتنا بڑا لیڈر آ رہا ہے، معمولی آدمی جیسا آ رہا ہے، پاواں پڑ کو جو ہے وہاں سے آشیرواد لے لے کو، وہاں سے دعائیں لے لے کو جا رہا ہے. سدانند گوڑا اور کتنے بڑے بڑے لیڈر، خود سدھرامیا. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس طرح ایک وقار تھا ہمارے علماء کرام کا، جس طرح ان کی ایک وزنداری تھی، یہ وزنداری آج ہمارے علماء کے اندر کیوں نہیں ہے؟ چلے گئے کس کے کی کہنے پر، یا معاف کرنا کسی کے مشورے پر کسی کے لیے ٹکٹ مانگ لیے. یہ ایک فرد کے لیے آپ لڑ رہی ہیں، آپ قوم کے لیے لڑیے. آپ اس کے بعد جو ہے پھر وہ پریس میٹ ہوئی، اس کے اندر جو ہے بیانات وغیرہ آئے، ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اس طرح کے جذباتی بیانات سے جو ہے کہ ابھی فائدہ ہونے والا نہیں. میں سب سے بڑا سوال آپ حضرات کے چینلوں کے ذریعے سے میں ہمارے علماء کرام سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو جذبات میں آپ کو یا ناراضگی آپ کی بالکل برحق ہے. آپ کی ناراضگی پر ناراضگی نہیں ہے، آپ کی ناراضگی پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اگر ناراض ہو رہی کانگریس حکومت سے، بالکل بجا ہے آپ کی ناراضگی، ہم نے بھی شکایت ہیں بہت سارے معاملات میں، لیکن آپ اس کا متبادل کیا دکھا رہی ہیں؟ آپ بنگلور کی عوام کو، کرناٹک کی عوام کو، اس کا الٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کی پریس کانفرنس سے لوگوں میں کچھ اثر ہوگا؟ اصل میں جو ہے خود ان کی صفوں کے اندر اگر اتحاد ہو جائے، ہمارے اپنے بڑوں کے صفوں کے اندر اتحاد ہو جائے، ان کے اندر اگر وزنداری آ جائے، یہ اگر حقیقی معنوں میں اپنا مقام سمجھ جائیں، یہ حکومت کو اپنے گھٹنوں پر اگر بٹھانے والے، جھکنے پر مجبور کرنے والے ہو جائیں، تو پھر ضرور جو ہے عوام میں جو ہے اس کا اثر جائے گا، نہیں تو اثر نہیں جائے گا. بالکل میں زمینی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی ایک ایم ایل اے نہیں، کونسلر کو بلا لو کہنا چاہتا ہوں یہ مسئلے کو، ایک معمولی کونسلر کو اپنے علاقے کے جتنے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں 1000 مرتبہ ان کے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو زمینی صورتحال ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. واللہ العظیم کسی کے مقام اور مرتبے کو گھٹانا گرانا بالکل مقصد نہیں ہے. وہ اپنے علاقے کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اپنے علاقے کے کونسلر کو بلا لیں، اپنے علاقے کے ایم ایل اے کو بلا لیں. آ جاتا کیا دیکھو نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر جو ہے وزنداری نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے اتحاد نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے ٹانگاں گھچیٹنے والے، ایک دوسرے کو ہمیں روکنے والے، روڑے اٹکانے والے ہمیں اپنے اندر پیسہ رہا تو پھر کیا قوم کا مستقبل ہوگا؟ کیا پھر آنے والے دنوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کی قیادت ہوگی؟ کون مسلمانوں کا پرسان حال ہوگا؟ کانگریس کا اگر یہی رویہ رہا تو اس کا الٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیا ایس ڈی پی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کیا کتنے پرسنٹ ہے مسلمان؟ یہ ایم کو ڈالتے ہیں کتنے پرسنٹ ہے مسلمان؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا تو یہ ایک مضبوط حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے صرف وقتی طور پر اس طرح کی بیان بازی ہوگی، ہوا میں فائرنگ ہوگی، اے ہمیں ایسا کر ڈالتی، اے ہمیں ایسا کر ڈالتی، اے ہمیں ایسا کر ڈالتی. وہ مشہور ہے نا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا گر کو، یہ مثال ہوتا، اس سے زیادہ اور کیا بھی نہیں ہوتا. صرف پارٹی سے 2 افراد کو برطرف کرنے پر کتنی بیداری ہو رہی وہاں کوگیلوں میں، جس کے گھر. ہاں یہ بھی بولنا بھول گیا میں. دیکھیے جیسے ابھی ڈی جے ہلڈی کا معاملہ بولا، ڈی جے ہلڈی کے معاملے پر ایسا نہیں بیٹھے، ٹیپو یونیورسٹی کے مطالبے کو لے کر کے ایسا نہیں بیٹھے، کوگیلو کے اندر جو بلڈوزر چلا اس کے اوپر نہیں بیٹھے، تھنی سندرا کے اندر جو بلڈوزر ماشاءاللہ ہوا اس کے تعلق سے کبھی ایسا نہیں بیٹھے. کانگریس کی جو اندرونی پولیٹکس ہے، پتہ نہیں کیا کیا چلا ہوگا کیا نہیں چلا ہوگا، واللہ عالم. میں جو ہے کانگریس کی واللہ العظیم
نہ تائید کر رہا ہوں، نہ جو ہے اس خاص رویے کے اوپر جو ہے کھل کر کے جو ہے ان کے بارے میں جانتا نہیں، اس لیے کھل کر کے کچھ بول بھی نہیں رہا ہوں۔ خاص مسئلہ ہے یہ داونگیرے ساؤتھ کا بھائی الیکشن جو ہوا، اس خاص مسئلے کی وجہ سے سب ایشو اٹھے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تہ میں جو ہے جانا پڑے گا، کھنگالنا پڑے گا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن پریس کانفرنس جو ہوئی وہ پورے کئی سارے مدوں کو لے کر کے ہو گئی، وہ کئی سارے مدوں کو لے کر کے ہو گئی۔ مطلب بولے تو کہ جو ہے کچھ کو نکالا گیا یا کچھ جو ہے ریزائن دے دیے، ان کو جو ہے دوبارہ لے کر کے آئیے، یہ کیجئے وہ کیجئے۔ افراد پر کیوں توجہ دینا، قوم کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے، وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ نہیں کیوں موضوع نہیں ہے؟ کیا آج ڈی جے ہلڈی کے نوجوان جو ہے کیا اس میں کیا وہ لال باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا لال باغ میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں کیا وہ لوگ، کہ ان کا موضوع نہیں ہے؟ آج بھی جو ہے کوگلو میں جا کر کے دیکھیے، بغیر چھتوں کے سو رہے ہیں۔ تھنی سندرا میں جن کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا، وہ آج بھی جو ہے در در کی ٹھوکریں کھانے کے اوپر مجبور ہے۔ اسی طرح جو ہے اوقاف کی جائیداد آج بھی جو ہے کروڑوں اربوں میں جو ہے نیلام ہو کر کے جو ہے اس کی بربادی ہو گئی ہے۔ کیا یہ وقت کے مسئلے نہیں ہیں؟ یہ سب وقت کے مسئلے ہیں۔ ایک بات کو لے کر کے جو ہے آپ ٹھیک ہے، آپ کے جذبے کو 100 مرتبہ سلام، 100 مرتبہ سلام، 1000 مرتبہ سلام، لیکن یہ جذبے اس سے زیادہ یہ جو اہم ایشوز ہیں تب کہاں چلے گئے آپ کے جذبے؟ یہ سوال ہے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کا، یہی سوال کرنا چاہتی ہے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن۔ یہ آپسی اختلافات کو ختم کیجیے، آپسی اختلافات کو ختم کیجیے۔ مولانا مقصود عمران صاحب ہیں، رشادی دامت برکاتہم، مجھے نہیں معلوم اندر کیا کیا چلا ہے، لیکن وہ جو علماء کرناٹکا جو میں دیکھا، جو ڈرافٹ ان کا دیکھا، اس کے اندر جو ہے مجلس امارت شریعہ کے نام سے جو ہے جو 3 ممبرز بنائے گئے تھے، اس میں 2 لوگوں کا تو نام ہے۔ ایک تو حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ کا نام ہے، اور دوسرا مولانا افتخار صاحب قاسمی کا بھی نام ہے۔ لیکن اسی مجلس امارت کے ایک ممبر جو ہے مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم بھی ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ایسے اختلافات ہو گئے؟ کیا ایسا اندرونی طور پر چل رہا ہے کہ جو ہے، حالانکہ شریک تو کئی لوگ نہیں ہوئے اس کے اندر، مفتی شعیب اللہ خان صاحب بھی موجود نہیں تھے، کئی لوگ جو ہے نہیں تھے، مفتی اسلم صاحب کا بھی نام ہے، رشادی دامت برکاتہم ان کا نام ہے، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی مجبوری ہوگی، اپنے اسفار ہوں گے، لیکن مولانا مقصود عمران صاحب کا نام کیوں نہیں؟ میں مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم کی بھی تائید میں نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اتنا کھلا اختلاف ہے آپ کی صفوں کے اندر، آپ کیا جو ہے قوم کا مسئلہ لے کر کے بیٹھے ہوئے؟ میں جو ہے بس یہی گزارشات ہیں میری کہ اپنی صفوں کے اندر جب تک اختلاف رہے گا، ایسی 100 کانفرنسیں اور کر لیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور پھر کانگریس کی نیت پر یا کانگریس کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں، بالکل کیجئے، آپ کا مکمل حق ہے، جمہوریت ہے، لیکن آپ جو ہے دوسرا متبادل بھی رکھیے۔ آپ کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ کھل کر کے بولیے، کیا حکمت عملی کیا ہے آپ کے پاس؟ چلیے، آنے والے الیکشن میں نہیں دیں گے آپ ووٹ، کانگریس کو نہیں دیں گے، کس کو دیں گے آپ؟ بولیے۔ بعد میں دھیرے دھیرے جیسے اب علماء کرام کے اوپر سے اعتماد گرتا ہوا جا رہا ہے مسلمانوں کا، یہ اور زیادہ تنزلی کی طرف چلا جائے گا۔ انہیں کون کی اسے پکڑ لیا، انہیں کون کی اسے یجمان بول رہا، انہیں کون کی اسے بھیا بول رہا، انہیں کون کی اسے صاحب کر کو بول رہا۔ چلو بھی انہوں کے فائدہ انہوں کر لے رہی، ہم نہ ضرورت اس نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی، کون آیا تو کیا ہے، ہم نہ دن میں جو ہے 500 روپے 700 روپے 800 روپے کما لے گو، ضرور بچیاں پل لیا تو بس کر کو جو اپنے کام سے مطلب ہے۔ میری گزارش یہ ہے آج کی اس پریس سے آپ حضرات آگے، جزاک اللہ، کہ آنے والے الیکشنز میں جی بی اے کا جو ہے قریب ہو رہا ہے، بجائے اس طرح کی بیان بازی سے، بجائے اس طرح کے دھمکی آمیز جملوں سے، بجائے اس طرح کی جو ہے کانفرنسوں کے، آپ حکمت عملی تیار کیجیے، آپ لیجیے، سب کو ساتھ میں لیجیے، آپ سب کو ساتھ میں لے کر کے کام کیجیے، آپ تب جا کر کے فائدہ ہوگا۔